جی ڈاکٹر صاحب بسم اللہ کریں. جی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اصل میں کوئی مبلغ اور مفکر تو نہیں ہوں، پر یہ مضمون جو ہے وہ آج کے مسلمانوں کی سخت ضرورت ہے. اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور یقیناً ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے یہ کہنے کے بعد کہ قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے، ہمارا یہ سوچنا کہ کسی کا کہنا کہ قرآن مشکل ہے، یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے. اور نعوذ باللہ ہم یہ کہہ کر قرآن کو جھٹلا رہے ہیں. اسلام اصل میں کیا ہے؟ اسلام ایک مکمل مذہب ہے. مذہب کیا؟ وہ ایک جینے کا، زندہ رہنے کا، زندگی بسر کرنے کا ایک ضابطہ ہے جو انسان کو کچھ اصول اور ضوابط پر اپنی زندگی بسر کرنا سکھاتا ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہنے کے لائق بنے. اس کے لیے اسلام چاہتا ہے کہ اس کا ہر پیروکار تعلیم یافتہ اور ہنرمند ہو. ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہماروں نے ہم پر یہ لاد دیا ہے یا ہم نے اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ تعلیم دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو عصری تعلیم جو اسکولوں میں سکھائی جاتی ہے، آج کل کے ماڈرن اسکولوں میں سکھائی جاتی ہے، اور کسی طرح ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات گھر کر گئی ہے کہ بیک وقت بچہ ایک ہی طرح کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے. اگر آپ اپنے بچے کو حافظ، عالم، مفتی یا کچھ بنانا چاہتے ہیں تو اسے عصری تعلیم سے اس کو کاٹنا ہوگا. یہ کہاں کا ضابطہ ہے؟ اگر ہم ہندوستان ہی کی مثال لیں تو یہاں پر تعلیم کا ایک بڑا ذریعہ یہاں کے مدارس ہوا کرتے تھے. ان مدارس میں عصری تعلیم بھی دی جاتی تھی. مسجد نبوی خود ایک علم کا گہوارہ ہے جہاں پر نماز کے ساتھ ساتھ اسلامک یونیورسٹی کا نظام چلتا ہے. آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا جنگ کے بعد جب قیدیوں کو لایا جاتا تھا، جن میں سے اکثر یہودی ہوا کرتے تھے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھے لکھے قیدی ہوا کرتے تھے ان کے لیے کفارے کے طور پر یہ بات عائد کر دیتے تھے کہ ایک پڑھا لکھا قیدی ایک مسلمان کو جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا تھا اس وقت اسے کچھ پڑھائے، اور یہ اس کی رہائش کے لیے، اس کی آزادی کے لیے ایک کفارہ ہوا کرتا تھا. میرا یہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے تعلیم کو کتنی اہمیت دی تھی اس وقت سے 1400 سال پہلے کی بات. اب مسلم کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ وہ اپنے آپ کو پوری طور پر اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے احکام پر نچھاور کر دے اور اس کی اتباع کرے. اب اللہ کا احکام اور اس کی زندگی کے اصول و ضوابط ہم سمجھے کہاں سے؟ اس کے لیے اللہ نے ہمارے پیارے نبی کو ایک جیتا جاگتا معجزہ قرآن کی شکل میں عطا کیا. یہ قرآن اللہ کا فرمان ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے، اور یہ سمجھانے کے لیے اس میں بہت سارے قصوں کا تذکرہ کیا ہوا ہے. یہ جو قصے ہیں یہ صرف ہم ایک سٹوری کی طرح نہ پڑھے، بلکہ اس میں ہمارے لیے کافی سارے پیغامات چھپے ہوئے ہیں، ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے. آج حالات ایسے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے جو اپنی قیمتی چیزیں اور اثاثے تھے انہیں چھوڑ کر غیروں کی مشابہت شروع کر دی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے. انگریزی تو ہم نے ایسی سیکھ لی کہ انگریزوں کو انگریزی پڑھا دے. نہیں ہو سکا تو بس ہمارا خالق و مالک جو ہم سے کہنا چاہتا ہے، جو ہم سے امید رکھتا ہے، اس کو کیسے سمجھے یہ نہیں سیکھا یا ہمیں سیکھنے نہیں دیا گیا. آپ لوگوں کو یاد ہوگا آج سے 20-25 سال پہلے آپ لوگوں میں سے جو لوگ سنیما دیکھتے ہوں گے
اس میں اگر کوئی مہذب گھرانہ، شریف آدمی کو دکھانا ہوتا تو مسلمان نام ہوتا، مسلمان گھرانہ ہوا کرتا تھا۔ آج کیا ہے؟ آج مسلمانوں کو ایک ولن اور ایک دہشت گرد کی شکل میں بتایا جا رہا ہے۔ جہاں کچھ برائی ہو رہی ہو، ٹوپی اور داڑھی کو دکھایا جاتا ہے۔ آپ لوگ خود غور کریں، کیا ہم اس کے لیے تھوڑے سے بھی ذمہ دار ہیں؟ قریباً 1000 سال تک مسلمان قوم ایک ترقی یافتہ اور دنیا کی فاتح قوم رہی ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ وہ قرآن اور اس کی باتوں کو عملی جامہ پہناتے تھے، ان پر عمل کرتے تھے۔ قرآن ان کی زندگیوں میں تھا، وہ سیکھنے اور سکھانے پر بہت زور تھا۔ ہمارے مدارس میں پہلے زمانوں میں عربی بول چال، فارسی اور اردو سکھائی جاتی تھی، جس سے کچھ حد تک لوگوں کا تعلق قرآن سے لگا رہتا تھا، بندھا رہتا تھا۔ آج یورپ کے سائنسدانوں کی بہت سی ایجادات ہیں جو ہمارے اسلامک سائنسدانوں کے تجربات اور ان کے ایجادات پر منحصر ہے، اور یہ سب لیا گیا تھا قرآن پر تدبر و تفکر کر کے۔ ان میں سے مثال کے طور پر میں کچھ نام آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ریزس، جس کا عربی میں جن کا اصل نام ابو بکر محمد بن زکریا الرازی تھا، جو الرازی کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے دنیا کے سامنے پہلی بار یہ بات رکھی کہ فیور از اے پروٹیکٹیو میکینزم آف باڈی، جو بخار جو آتا ہے ہم لوگوں کو، یہ ایک پروٹیکٹیو میکینزم ہے نیچر کی طرف سے۔ الرازی نے دنیا کے سامنے الرجک استھما کا کانسیپٹ پہلی بار رکھا۔ الرازی نے پہلی کتاب لکھی جو اسمال پاکس اور میزلس کے درمیان فرق کو بتاتی ہے۔ دوسرا ایک نام ہے ابن سینا، جسے آج کی کتابوں میں، یورپی کتابوں میں توڑ مروڑ کر اویس سینا کے نام سے بتایا گیا ہے۔ اور یہ جو ہے، ہی از نون ایز اے فادر آف ارلی ماڈرن میڈیسن۔ انہوں نے دنیا کے سامنے کنٹیجیس ڈیزیز کے کنسپٹ کو رکھا، پہلی بار دنیا کے سامنے کوارنٹائن کے کنسپٹ کو بتایا، جو آج کووڈ کے زمانے میں ہم بار بار سنتے ہیں، کوارنٹائن، اس کو پہلی بار دنیا کے سامنے لانے والے ابن سینا اور ان کے ساتھ ابن حسام تھے۔ ان کی کتاب کینون فی الطب، یعنی کینون آف میڈیسن، جو 14 جلدوں پر منحصر ہے، یورپ اور اسلامی ممالک میں سٹینڈرڈ بک ہوا کرتی تھی۔ ابن حسام کی ایک کتاب ہے کتاب المناظر، جس میں انہوں نے کنسپٹ آف آپٹکس کو بتایا ہے۔ انہوں نے پہلی بار بتایا کہ لائٹ ٹریولز ان اے اسٹریٹ لائن۔ آپٹکس کے جو کنسپٹ ہے، ریفلیکشن، ریفریکشن، یہ سب دنیا کے سامنے پہلی بار لانے والے ابن حسام ہی تھے۔ اور ایک اس لسٹ میں نام ہے ابن رشد، جسے یورپی کتابوں میں ایویروس کے نام سے مانا جاتا ہے۔ He was father of fundamental concept of momentum in physics۔ ان کا لکھا ہوا ایک انسائکلوپیڈیا کلیات کے نام سے مشہور ہے، اور انہوں نے دنیا کے سامنے یورولوجی کا کنسپٹ لایا تھا۔ پھر ایسے ہی کچھ نام ہے ابن نفیس، ابن زہر، جسے ابن زہر کو نام بدل کر اوینزور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر ایک ہے البکاسس، جن کا اصلی نام تھا ابو الخلاف ابن عباس الزہراوی۔ الزہراوی فادر آف ماڈرن سرجری کہلاتے ہیں۔ ان کی کتاب التصریف، جو 30 جلدوں پر منحصر ہے، اس وقت کی لکھی ہوئی کتاب، اور انہوں نے بہت ساری ایجادات کی تھی۔ آج بھی جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، کیٹگٹ نام کا ایک جو دھاگا ہوتا ہے، یہ زہراوی کے ایجاد میں سے ہے۔ بہت سے ہتھیار ہیں، ڈٹریکٹرز یوز کرتے ہیں، اسکالپل، فورسپس۔ مسلمانوں نے سائنس کی شمع ایسے وقت میں جلائی تھی اور تھامی تھی جس وقت دنیا کی کوئی بھی سویلائزیشن اسے کرنے کے قابل نہیں تھی۔ مسلم اسکالرز نے زمانے کے ہر شعبے میں، چاہے سائنس ہو، ریاضی ہو، فلکیات ہو،
بڑی بڑی انسائکلوپیڈیا ان کے وقت میں لکھی ہوئی ہے، اور موجودہ زمانے کے کئی سائنسدانوں اور مورخوں نے اس بات کو قبول بھی کیا ہے کہ مسلمانوں کی کنٹریبیوشن سے ہی آج موجودہ سائنس کو رخ ملا ہے اور اس کو مدد ملی ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ کلیساؤں میں اس وقت کے سائنسدانوں کو سولی پر لٹکا دیا جاتا تھا اور اسلام میں ان کی سراہنا کی جاتی تھی، اور اس وقت یہ لوگ اسلامی حکومت کی طرف پناہ گزین ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جو ہمارے نزدیک گولڈن پیریڈ آف اسلام کہا جاتا ہے، اور اس کو ویسٹ نے ڈارک پیریڈ کے نام سے موصوف کیا ہے۔ یہ ڈارک پیریڈ ان کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں، اور یہ ہماری جو باتیں ہیں یہ ہم سے چھپائی جاتی ہے تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں اس سے آشنا نہ ہو۔ اسپتال کا کانسیپٹ دنیا میں کس نے لایا؟ اسلامی معاشرے نے بیماروں کی تیمارداری اجتماعی طور پر کرنے کا کنسپٹ لایا اور اس سے اسپتال کی صورت سامنے آئی۔ سن 850 میں بغداد میں پہلا اسپتال قائم ہوا۔ آج بھی دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹی موروکو کے ایک شہر فیز میں ہے، دنیا کی قدیم اور پہلی یونیورسٹی۔ تو ہم مسلمانوں کو فرضیہ مثالوں اور ہیروز کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہماری تاریخ خود اصل ہیرو کی مثالوں سے بھری پڑی ہے، جن کا عمل خود ایک مثال تھا۔ اللہ پر توکل اور قرآن ان کی زندگیوں میں تھا۔ ایک مسلم ہیرو کے لیے چاہے وہ ملٹری کا جینیس ہو، اسکالر ہو، ڈاکٹر ہو، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، اس مصنوعی اور وقتی زندگی کے بعد۔ تو آج جو ہم مسلمانوں کی جو حالات ہو رہے ہیں، صرف اس ملک میں ہی نہیں دنیا بھر میں، تو ان حالات کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کئی ساری وجوہات بتائی جاتی ہے، جیسے کہ بہت سارے قدرتی آفات، منفی خیالات بعد میں آنے والے مسلمانوں کے ذہن میں، جس سے سائنس کا تعلق توڑا گیا، ٹوٹ گیا، سائنس کی اور عصری تعلیم کو اسلامی تعلیم سے الگ کر دینا، بہت سارے جغرافیائی حالات، بغداد اور اسپین کی شکست اور وہاں کی لائبریریوں کا انہدام، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ وغیرہ وغیرہ۔ پر میرے نزدیک اس کی سب سے اہم وجہ خالق اور اس کے بتائے ہوئے راستوں اور احکام کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف مائل ہونا ہے۔ اگر آج مسلمان کو پھر سے وہ مقام حاصل کرنا ہے تو اسے پھر سے خالق کی طرف آنا ہوگا اور قرآن اور سنت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک ہدایت کی کتاب ہے اور اس کو آسان کر کے اتارا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یہ آسان ہے تو ہمیں جاننے کے لیے کم سے کم تھوڑی تو کوشش کریں۔ ہم نے کتنی اور کئی کتابیں اور اس کی کئی جلدوں کا مطالعہ کیا، لیکن ہمارا خالق و مالک ہم سے جو چاہتا ہے وہی ہم سمجھ نہ پائے۔ ہماری عمریں نکل گئی، لیکن آج بھی جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، ہمیں ہی پتہ نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں۔ اگر یہ معاملہ رہا تو آپ ہی بتائیں کہ ہماری نمازوں میں وہ خشوع و خضوع کہاں سے آئے گا، اور کب اور کیسے اور قبولیت کے درجے کو پہنچے گی۔ ہم سنا کرتے ہیں کہ صحابہ کے مسائل نمازوں کے ذریعے حل ہوا کرتے تھے، تو کیا آج ہمارے مسائل ہماری نمازوں سے حل ہوا کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اس پر غور کیا ہے؟ اور اگر نہیں ہوتے تو کیوں؟ قرآن جو ایک عمل کی کتاب تھی، اسے ہم نے صرف برکت کی کتاب بنا کر رکھ دیا ہے۔ بے شک وہ اللہ کا فرمان ہے، اس میں برکت تو ہوگی، لیکن اس کا اصل مقصد جو ہم سے چاہا جا رہا ہے، کیا وہ ہم پورا کر رہے ہیں؟ آپ اس کی ایک مثال یوں لے سکتے ہیں، ایک آدمی جو ہے اپنے آپ کو سرجن کہلاتا ہے، اور اس میں سے جو ڈاکٹر حضرات ہوں گے وہ جانتے ہوں گے سرجری کی بیسک بک ہوتی ہے بیلی اینڈ لو، وہ انڈر گریجویشن لیول پر بھی پڑھی جاتی ہے اور پوسٹ گریجویشن میں بھی وہی بک اس کی بیسک بک ہے۔ اگر کسی نے وہ بک نہ پڑھی ہو یا کوئی سرجری کی جو بیسک بک ہے وہ نہ پڑھی ہو، اپنے آپ کو سرجن کہے، اسپتال کھول کے بیٹھے، تو کیا وہ کچھ اس میں کر سکتا ہے؟ ہمارا جو بیسک کتاب
جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مہیا کی قرآن. ہم اپنے آپ کو مسلم تو کہتے ہیں لیکن قرآن کو پڑھ نہیں پائے, پڑھے تو اسے سمجھ نہیں پائے, اور بنا سمجھے بنا پڑھے ہم اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہیں. تو کیا ہم اس کا حق, مسلمان ہونے کا حق پورا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کسی ملک کے راستے پہ گاڑی چلا رہے ہو اور غلطی کر بیٹھو اور آپ کو اس ملک کی پولیس نے پکڑ لیا, اریسٹ کر لیا, تو اس وقت اگر آپ یہ بہانہ کریں کہ میں اس ملک کے حکومت کے قوانین سے واقف نہ تھا, تو کیا آپ کا یہ جواز اس وقت چل جائے گا؟ یہ تو آپ کے ذمہ ہے. آپ نے ایک بار گاڑی ہاتھ میں لی, آپ راستے پہ آئے, تو آپ کو پھر اس حکومت کے قوانین کو جان کر ان پر عمل کرنا ہے. تو اسی طرح اب آپ جب اس دنیا میں آئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر بھیجا ہے, تو آپ کو اس کے ضوابط کو جاننا آپ کی ذمہ داری ہے. کچھ آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کتاب انزلناہ الیک مبارکن, یہ کتاب ہم نے اتاری ہے اس کو آپ کی طرف برکت والی. لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب, تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر, اور تاکہ نصیحت پکڑے عقل والے. قرآن کے جو ہم جلوس جلسے وغیرہ جو منعقد کرتے ہیں, کیا ان جلسوں سے قرآن کریم کے اصل مقام و مرتبے کا اور جو ہم سے چاہا جا رہا ہے وہ حاصل ہو رہا ہے؟ ہمارا اصل کام یہ ہے کہ پوری دیانتداری سے پہلے یہ سمجھیں کہ اس کتاب مبارک کے کیا حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں, پھر یہ دیکھیں کہ ہم انہیں ادا کر رہے ہیں یا نہیں, اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ سوچیں کہ ان کی ادائیگی کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں, اور پھر بلا تاخیر اس کے لیے سرگرم عمل ہو جائیں. اس لیے کہ اس کا براہ راست تعلق ہماری کامیابی, عاقبت اور نجات سے ہے, اور اس معاملے میں کوتاہی کی تلافی قرآن حکیم کی شان میں قصیدے پڑھنے سے حل نہیں ہو سکتی. قرآن مجید کے حقوق اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایمان اور تعظیم ہے. قرآن کی تعظیم, اس پر ایمان کہ اللہ کی کتاب ہے, اس کی تلاوت اور ترتیل بھی ایک ہم پر حق ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس طرح سے اس کو پڑھنا لازمی ہے. قرآن کو رک رک کر, ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے. پھر اس کے اوپر تذکر و تدبر, اس پہ جو بھی احکامات اور جو بھی باتیں کہی گئی ہیں ان کے اوپر تدبر کریں. پھر اس کا حکم اور احکامت, اس میں جو حکم دیا گیا ہے اس کے اوپر عمل کریں, اور تبلیغ اس کے مطابق, اس میں بتائے گئے اصول و ضوابط کے مطابق تبلیغ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی آدم کے قلوب بھی اس طرح زنگ سے آلود ہو جاتے ہیں جیسا لوہا پانی کے گرنے سے. دریافت کیا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, موت کی بصرت یاد اور قرآن مجید کی تلاوت. خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ایک مقدس آسمانی کتاب ماننے سے ہماری موجودہ صورتحال میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے, اور کیا ہمارے اعمال اس کی عکاسی کرتے ہیں؟ اس کے پیدا ہوتے ہی قرآن کے ساتھ ہمارے ان حالات کے پیدا ہوتے ہی قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ایک انقلاب برپا کر دے گا. قرآن اتارا تو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اتارا گیا آپ پر, پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے.
اس میں شریعت کے احکام اور قوانین ہیں۔ قرآن میں 500 سے زیادہ آیتیں ایسی ہیں جس میں نماز، روزہ، حج، طلاق، نکاح، آپ کا پیسہ کس طرح سے خرچ کیا جائے، میراث، حلال و حرام، ان تمام احکامات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پھر یہ ایک دعوت کی کتاب ہے۔ بنیادی دعوت جو قرآن میں ہے پوری انسانیت کے لیے ہے، ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے اس میں دعوت ہے، اور دعوت کس طرح سے دی جائے اس کا بھی تذکرہ قرآن میں بتایا گیا ہے۔ حضرت جعفر طیار جب بادشاہ حبشی کے پاس گئے تھے تو انہوں نے دعوت کس طرح سے کی تھی؟ سورہ مریم کی جو آیتیں پڑھ کر سنائی تھی، جس کو سن کر بادشاہ اسلامی معاشرے سے کافی مرغوب ہوا تھا اور اسلامی تعلیمات سے مرغوب ہوا تھا۔ یہ بات اس کی عکاسی کرتی ہے کہ قرآن میں دعوت کس طرح دی جائے اس کا بھی ایک پیٹرن بتایا گیا ہے۔ اور پھر اس میں بہت ساری بشارتیں ہیں، جیسے کہ جنت اور جہنم کے احوال۔ اللہ نے ہر انسان پر رحمت اللہ نے ہر انسان پر حجت قائم کر دی ہے کہ خواہ وہ کتنی ہی اور کیسی ہی معمولی استعداد کا حامل کیوں نہ ہو، فلسفہ و منطق اور علوم و فنون سے کتنا ہی پرے اور زبان اور ادب کی نزاکتوں اور پیچیدگیوں سے کتنا ہی ناواقف کیوں نہ ہو، وہ قرآن سے تذکر کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود کہ یہ ادب کا شاہکار اور فصاحت و بلاغت کی معراج ہے، اس کی زبان عام طور پر نہایت آسان ہے، اور عربی کی تھوڑی سی سوجھ بوجھ اور معمولی سا ذوق رکھنے والا شخص بھی بہت جلد اس سے مانوس ہو جاتا ہے۔ میں پوری دیانت داری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ انسان قرآن مجید کا ایک رواں ترجمہ از خود سمجھ سکے اور تلاوت کرتے ہوئے بغیر متن سے نظر ہٹائے اس کے سرسری مفہوم سے آگاہ ہوتا چلا جائے، ہر پڑھے لکھے مسلمان کے لیے فرض عین کا درجہ رکھتا ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ ایک مسلمان جس نے کچھ بھی پڑھائی کی ہو، غیر ملکی زبان تک سیکھ لی ہو، بی اے، ایم اے، ڈاکٹری، انجینئرنگ جیسے مشکل علوم و فنون حاصل کیے ہوئے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اتنی سی عربی نہ سیکھنے پر کیا عذر پیش کر سکے گا جس سے وہ اس کلام پاک کا فہم حاصل کر سکتا؟ ایسے لوگوں کا عربی سیکھنے سے باز رہنا کیا اللہ کے کلام کا تمسخر اور استہزاء اور اس کی تحقیر اور توہین نہیں ہے؟ اب یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے شارق صاحب اور ان کے احباب نے، اور آج کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے جو یہ سلسلہ چلایا جا رہا ہے، ہمیں اس کو غنیمت سمجھ کر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ قرآن کو سب سے دلچسپ، آسان اور مؤثر اور روزانہ کی زندگی میں سب سے زیادہ کام آنے والی اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ دکھانے والی کتاب کے طور پر پیش کیا جائے، اس کورس کا یہی مقصد ہے۔ اس کا مقصد قرآنی علوم کے ماہرین کو تیار کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ کام ماشاءاللہ دیگر مدارس اور ادارے کر رہے ہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ عام مسلمان قرآن کے بنیادی پیغام کو سمجھ سکیں۔ غیر عرب مسلمانوں کی اکثریت قرآن کو نہیں سمجھتی۔ آج کی نسل کے لیے ہر دور میں قرآن سے تعارف نہایت ہی ضروری ہے، اور اس دور میں کسی بات کا اثر اتنا نہیں ہو سکتا جتنا اللہ کے کلام کا ہوگا۔ اور جہاں ایک طرف ہر ممکنہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کا ایمان قرآن سے ختم کیا جائے اور کمزور ہو جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے غافل ہو جائے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن سے ہمارا لگاؤ لگا رہے۔ جو وقت ہم قرآن کے سیکھنے سکھانے میں لگائیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں ضرور دے گا۔ اس کورس کی ایک نہایت اہم اور انوکھی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ایک بڑا حصہ قرآنی آیات اور اذکاروں اور دعاؤں پر مشتمل ہے، جس کی تلاوت ہر مسلمان اکثر کرتا ہے۔ اس کے کئی فوائد ہیں۔ ایک تو نئی زبان عربی کے سمجھنے میں ہمیں کافی مدد ملے گی۔
روزانہ کی نمازوں اور دعاؤں میں ہم تقریباً 150 سے 200 الفاظ جو پڑھتے ہیں یا 50 جملے دہراتے ہیں، تو ان کو سمجھنا آسان ہوگا۔ پہلی ہی کلاس سے کورس کا فائدہ محسوس ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی نماز آپ کو سمجھ میں آنے لگے گی۔ نمازوں کے دوران آپ جذبے توجہ میں فرق کا فوری احساس ہوگا۔ اس کورس کی دوسری خصوصیت اس کا قرآن کے ذریعے عربی گرامر سکھانے کا انداز ہے۔ بے شک یہ بالکل ابتدائی کورس ہے۔ یہ کورس کے بعد آپ عربی کی دیگر کتابیں بھی ضرور پڑھیں۔ اس کورس کے اختتام پر تقریباً 50% الفاظ کے معنی و مطلب سے واقف ہو جاتا ہے جو یہ کورس کرتا ہے، اور اس کورس کے بعد قرآن کو سمجھنا بہت کچھ آسان بھی ہو جاتا ہے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ میرے نزدیک عربی زبان کی کم از کم اتنی تحصیل کہ قرآن مجید کا سرسری مفہوم انسان کی سمجھ میں آ جائے۔ ہر پڑھے لکھے مسلمان پر قرآن کا وہ حق ہے جس کی عدم ادائیگی نہ صرف قرآن بلکہ اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ جو کورس جو شروع کیا گیا ہے یہ 5 کورسز پر مشتمل ہے، اور ہر کورس میں 5 اسباق ہیں، اس کے مختلف حصے کیے ہوئے ہیں، اور 20 سے 22 دن میں ایک کورس ہو جاتا ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو 100 روز میں، اور ہر روز 40 سے 45 منٹ کا کلاس ہوتا ہے، اور قریباً 100 روز میں یہ کورس مکمل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت جانیں، اس کا فائدہ اٹھائیں، اور یہ لوگ یہ جو کورس جنہوں نے یہ شروع کیا ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہم بھی اس کا فائدہ اٹھائیں، اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں کم سے کم قرآنک لینگویج، قرآنک عربی جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرے۔ بس اتنا کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا